اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. معزز سامعین، آپ نے موضوع کے بارے میں سن لیا ہے کہ قرابت داری کے کیا تقاضے ہیں. یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ عاشوراء میں آتی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور نیک کردار حاملین کے لیے فرمایا ہے کہ فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے. لہم فیہا ما یشاؤون، اور اس جنت میں ہر اس چیز کے مالک ہوں گے جس کی وہ چاہت کریں گے. ذالک الفضل الکبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. آگے فرمایا کہ یہ فضل جو ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا. لوگوں، میں جو یہ تبلیغ کرتا ہوں، دن رات ایک کیے ہوئے ہوں، لوگوں کے پیچھے دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوں. البتہ ایک چیز کا مطالبہ ضرور ہے، الا المودۃ فی القربہ، میرا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، خونی تعلق ہے، کم از کم اس محبت کی تو لاج رکھ لو، رشتہ داری کی لاج تو رکھ لو. میری بات کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن اس رشتہ داری، قرابت، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کم از کم رکاوٹ نہ بنو، میرے لیے روڑے نہ اٹکاؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے ان سے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم جو میری آپ سے قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس کا تو پاس کرو، اسے تو پامال نہ کرو. قریش کے خاندان جتنے بھی افراد، قبیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رشتہ داری تھی. اب دیکھیے، ایک طرف آپ کا حقیقی چچا ابو طالب ہے اور ایک طرف آپ کا چچا ابو لہب ہے. ان دونوں کے درمیان فرق کیجئے. جو ابو طالب ہے مسلمان وہ بھی نہیں ہوا ہے اور مسلمان ابو لہب بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ان دونوں میں کچھ فرق ہے. جو ابو طالب ہے اس نے اس قرابت داری کو نبھایا ہے، رشتہ داری کا پاس کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. اور دوسری جانب کیا ہے، ابو لہب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں جب حج کا موسم آتا ہے
لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ اپنی بات سنا کے خاموش ہوتے ہیں یا آگے جاتے ہیں تو ایک آدمی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھنا اس کی بات کو نہ ماننا، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی آبرو نہیں ہے، اس کی بات کو بالکل نہیں ماننا ہے۔ وہ ابو لہب ہے، اور یہ دشمنی میں اس قدر آگے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا، اس نے کچھ سانس لیے، اللہ کو پیارا ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار افسوس کرتا، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، بیت اللہ میں جا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ اچھا ہوا وہ بیٹا مر گیا ہے، اس کی جڑ کٹ گئی ہے، آگے نسل نہیں چلے گی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یہی ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے حقیقی رشتہ دار ہیں ان کو میرا پیغام پہنچائیں۔ آپ نے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دعوت کی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے تبا لک الہذا جماعتنا سائر الیوم، اور تیرے خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، سارا دن تو نے اس لیے ہمیں جہاں جمع کر رکھا تھا یہ بات سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں جواب دیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے والے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ توڑ دیے ہیں، تباہ کر دیے ہیں، تو خود بھی تباہی کا شکار ہو چکا ہے، تیری بیوی تباہی کا شکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ کسی کافر کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا ہے، نہ ابو جہل کا نام لیا، عتبہ شیبہ کا نام نہیں لیا ہے، کسی کا نام، اس بخت کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر تردید فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میری بات کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، الا المودۃ فی القربى، اس رشتہ داری کا پاس تو کرو، جو میرا تمہارے ساتھ خونی رشتہ ہے اس کی پاسداری تو کرو۔ اب ابو طالب تو مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاسداری کا صلہ اس کو ضرور دیا ہے۔ وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ابو طالب آپ کے لیے لڑتا تھا، بھیڑتا تھا، مخالفت مول لیتا تھا، بائیکاٹ لوگوں نے کیا، تکلیفیں سہی، اس کو کیا فائدہ ملا؟ ایمان تو نہیں لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ساتھ اس کا یہ تعلق نہ ہوتا رشتہ داری کا، میرے ساتھ اس کی محبت نہ ہوتی، لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا۔ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے نتیجہ میں، اس رشتہ داری کی حق ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف آگ کا جوتا پہنایا ہے۔ جس جگہ پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے نا، جہنم کی آگ اس کے ٹخنوں تک آتی ہے، باقی سارا جسم اس کا آگ سے آزاد ہے۔ صرف میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، اس رشتہ داری کی پاسداری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سارے جسم کو آزاد کیا ہے، صرف ایک جہنم کی آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچائی ہے۔ تو یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ جو ٹخنوں تک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلی دماغہ، اس کا دماغ ابلتا ہے، جس طرح ہنڈیا کے اندر سالن پکتا ہے نا
تو وہ سالن ابلتا ہے، اس کے اندر سے پکنے کی آواز آتی ہے، خود کی آواز آتی ہے، اس طرح آگ ٹخنوں تک ہے لیکن اس کا دماغ ابلتا ہے اس کی بنا پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کافر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس رشتہ داری کی بنا پر اس کافر کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ دیا ہے کہ وہ سارا جسم اس کا جہنم سے آزاد، صرف اس کی آگ ٹخنوں تک ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی دو الفاظ کا مرکب ہے کہ صلہ ہے، ایک رحم ہے۔ صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو۔ ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں نا، ایک حصہ اس کا بجلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور ایک موبائل میں دیا ہوتا ہے، وہ بجلی کو منتقل کرتا ہے، موبائل میں بیٹری چارج ہوتی ہے۔ یہ چارجر ہے نا جس کے ذریعے بجلی کو ادھر منتقل کیا جاتا ہے، یہ ایک ذریعہ بنتی ہے تار، اس کو عربی میں وصلہ کہتے ہیں، جو چارجر ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں وصلہ۔ صلہ اسی سے بنا ہے، یعنی اس تعلق کو جوڑنے والی چیز۔ رحم کہتے ہیں عورت کے اس حصے کو جس میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اس رحم کے اندر جتنے بچے آپس میں پرورش پاتے ہیں اس رحم کے رشتے کو جوڑا جائے۔ دوسرے الفاظ میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا خونی تعلق ہے، خواہ وہ باپ کی طرف سے ہو یا وہ ماں کی طرف سے ہو، اس خونی تعلق کو جوڑا جائے۔ اور اس حوالے سے ایک اور تعلق بھی جڑ جاتا ہے، وہ ہے سسرالی تعلق، کہ جو ہمیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا سسرالی تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ اگرچہ صلہ رحمی تو نہیں ہے لیکن صلہ رحمی جیسی ایک نعمت ہے، ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا ہے، وہی سلوک کرنا ہے جو ہم اپنے حقیقی خونی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جو خونی رشتہ ہے نا، اس کو جوڑنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس رحم کو پیدا کیا نا، جس رحم کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، تو رحم اٹھ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے ساتھ لوگ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، ہوں گے سکے بھائی ایک رحم میں پرورش پانے والے، خونی رشتہ داری ہوگی ان کی، لیکن میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، اس خونی رشتے کو پامال کریں گے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کریں گے، تعلقات کو توڑیں گے۔ اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ اے رحم، میں نے تجھے رحمان، میرا نام ہے رحمان، میرا نام ہے رحیم، میں نے تیرا نام اپنے نام سے نکالا ہے، تو رحم ہے، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ را ہا میم یہ ہمارا اشتراک ہے مادے کا، اپنے نام سے تیرا نام نکالا ہے، لہذا جو انسان تیرے ساتھ تعلق قائم کرے گا نا، میں بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر لوں گا، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑ لے گا میں بھی اس کے ساتھ تعلقات کو توڑ لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا اسی وقت یہ ضمانت دی ہے رحم کو کہ میں نے تجھے اپنے نام سے تیرا نام نکالا ہے، جو تیرے ساتھ رحم کے رشتے کو جوڑے کا تعلق پیدا کرے گا تو میرا تعلق بھی اس کے ساتھ ہوگا، جو تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا میں بھی اس سے تعلقات کو توڑ لوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا ہی نازک ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہم میں سے بڑے صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھیاں سنت کے مطابق، شلوار ٹخنوں سے اونچی،
نماز بڑی پابندی سے تکبیر اولا فوت نہیں ہونے دیتے، لیکن جب یہ پہلو آتا نا رشتہ داری کا، تو پھر پتہ نہیں دماغ میں کیا فطور ہوتا ہے، کوئی دولت کا فکور ہے، کوئی عزت و آبرو کا فطور ہے، وہ کسی غریب رشتہ دار کو تو اپنا رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے، اس کی عزت کو اپنی عزت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو اس رشتہ داری کے حقوق کو جوڑنے والے ہوں، وگرنہ اکثریت ہماری ایسی ہے۔ ہمارے بھائی سکے بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں دشمنی، ویر اور آپس میں تعلقات کی خرابی، کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ یہ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا وصف یہ بیان کرتے ہیں، الذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ وہ جس کا اللہ نے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے نا، اس تعلقات کو قائم رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں ان کے بارے میں فرمائے یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، اس تعلقات کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ اس تعلقات کو توڑنے کا نقصان کیا ہے، جوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دے اور اس سزا کو قیامت کے لیے بھی جمع کرے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کو جمع کر لیتا ہے، وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس قطع رحمی کرنے والوں کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ یہ ایک جرم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قطع رحمی کرنے والا انسان ہے نا، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، تہجدیں پڑھتے رہو، صف اول میں آتے رہو، لیکن اگر تمہارا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کو داخلہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی ہے آپ پر، آپ کا چونکہ تجربہ نہیں تھا وحی کا، فرشتے نے آپ کو بھیجا، سینے سے لگا کر دبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا، کہیں میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس جا کر حالات بیان کیے کہ یہ آج میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، فرماتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ لن یضیعک اللہ۔ کیوں؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ صلہ رحمی کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ پہلی بات، ویسے تو انہوں نے 5 باتیں بتلائی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ تحمل الکل، آپ ناکارہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، ناکارہ ہے نا، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو اپاہج لوگ ہیں نا ان کو آپ کما کے دیتے ہیں۔ آپ یہ کام کرتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ انک لتصل الرحم، آپ رحم کے رشتے کو تازہ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ گارنٹی کی بات ہے، میں نہیں کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شہادت ہے کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں نا، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ تجربہ، یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان، آپ اس کو آزمائیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کی آپ نے گارنٹی دی ہے، 3 باتوں کی۔
فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان میں عزت ہو، بھلا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ خاندان میں اس کی عزت نہ ہو؟ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں جاؤں تو رشتہ دار میرا احترام کرے، میری عزت کرے، مجھے سلام کریں، میری عزت ان کے ہاں۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں میری عزت ہو، میرا احترام لوگ کریں۔ ایک بات، ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لوں۔ آج ہماری یہ حالت ہے، سارا دن کمائی کرتے ہیں اور گھر کے سارا افراد کمائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے، وقت میں بے برکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت فرمایا تھا قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے تقارب الزمان، یہ وقت جڑا نا یہ قریب قریب، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ پہلے ہم کام کرتے تھے، ہفتے کا کام ایک دن میں مکمل ہو جاتا تھا۔ آج کیا حالت ہے؟ ایک دن کا کام مہینہ لگ جاتا ہے۔ وقت میں برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، دو چیزیں، خاندان میں عزت و احترام، اس کے وقت اور عمر میں برکت، اور تیسرا رزق میں فراوانی۔ آج ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، بہترین اکیڈمی کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین کالج کا انتخاب کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، کورس کرواتے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی سافٹ ویئر کا انجینئر ہے، کوئی ایگریکلچر میں چلا جاتا ہے، کوئی فوج میں چلا جاتا ہے، مختلف شعبہ جات ہیں۔ ہر ایک انسان، ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اپنی اولاد کو پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ شادی تک بچے کی پرورش کی جائے، اچھی تعلیم دی جائے، اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے کوشش کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار کیا جائے۔ چلو، یعنی والد کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں گھر میں فراوانی ہو رزق کی، ایک خاندان میں عزت، عمر اور وقت میں برکت، اور ایک رزق کی فراوانی، تین باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام تم کر لو، ان تینوں کاموں کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ایک کام کیا ہے؟ وہ ہے فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، وہ اپنی صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں اس کو مل جائیں۔ یہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نا خیر کی بات بتائیں، اچھی بات بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نا 4 کلمے میں تمہیں کہتا ہوں وہ پڑھا کرو، آپ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ تم پڑھا کرو۔ وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات میں عبادت کے لائق ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہم یہ معنی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ غلط ہے۔ معبود تو بے شمار ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، برحق کا اضافہ ساتھ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس میں میرا کیا ہے؟ ساری تو اللہ کی تعریفیں، اللہ کے عیب سے پاک کیا جا رہا ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی توحید ہے، تو اس میں میرا کیا؟ وہ سوچتے سوچتے نہ اٹھ کر پھر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ اس میں میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ پڑھو نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 4، پھر 3 باتیں اور ساتھ ملا لو، اللہم اغفر لی، اللہم اہدنی، اللہم ارزقنی، یہ 7 ہو گئیں۔ آپ نے ان انگلیوں پر گن کر بتلایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم اہدنی، اللہم ارزقنی، یہ 3 7 ہو گئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ کی طرف جواب آئے گا قد فعلتو، میں نے یہ کام کر دیا۔ میرے بندے، تو نے یہ کلمات کہہ کر مجھ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی طرف سے نقد جواب آ گیا قد فعلتو، میں نے کر دیا۔ اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا قد فعلتو، میں نے یہ بھی کر دیا۔ اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ کہتا ہے قد فعلتو، میں نے کر دیا۔ یہ آپ پڑھا کریں ذرا۔ ہم سندیں، ڈپلومے، کاغذات لے کر دھکے کھاتے پھرتے ہیں دفتروں کے، کوئی جاب نہیں ملتی ہے، کوئی نوکری نہیں ملتی ہے، غربت ہے گھر میں۔ یہ وظیفہ تم پڑھو گے نا، اللہ غربت کو بھی ختم کر دیں گے، دنیا میں ہدایت بھی دے دیں گے، آخرت میں تمہیں معاف بھی کر دیں گے۔ تو بات چلی تھی رزق کی، صلہ ریمی کرنے، صلہ ریمی سے اللہ تعالیٰ نے 3 نقد چیزیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، خاندان میں عزت، اور وقت اور عمر میں برکت، اور رزق میں فراوانی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا نا تو جنت کے اندر سے نا مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آئی کہ اندر ایک جنتی ہے ہمارا خادم، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کی آواز جنت سے آ رہی ہے حارثہ بن نعمان۔ آپ نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، نیکی کا یہی صلہ ہوتا ہے، نیکی کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَكَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ماں باپ بڑی دولت ہیں، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ دولت ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اس والدین کو، اس دولت کی قدر کرو، ان کے ساتھ صلہ ریمی کرو۔ یہ دنیا میں بھی آپ کی مصیبتوں اور دکھوں کا مداوع ہے، قیامت کے دن بھی آپ کی عزت و آبرو کی ضمانت ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا ہے ہمیں۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص گھر سے نکلے، رستے میں بارش ہونے لگی، وہ ایک غار میں چلے گئے۔ جب غار کے اندر چلے گئے نا، اوپر سے پتھر لڑکا، اس نے آ کر غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب نہ تو روشنی اندر جاتی ہے نہ دھوپ اندر جاتی ہے، وہ اندر غار کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، وہاں تو اب دعا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، باقی 2 کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک ان میں سے یہ کہتا ہے
یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، اور رات کے وقت جب میں بکریاں چرا کر آتا تو بکریوں کا دودھ دو لیتا اور دودھ پیالے میں ڈال کرنا اپنی والدہ کو پلاتا، اپنے والد کو پلاتا، اور پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا میں۔ سب سے پہلے نمبر ماں باپ کا ہے۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں اپنی ماں باپ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے والا، بیوی پر ترجیح دینے والا، بچوں پر ترجیح دینے والا، آج ہماری یہ حالت ہے۔ ہم بچوں کی خاطر والدین کی گستاخی کرتے ہیں، بیوی کے رکھ رکھاؤ کے لیے، اس کے نخرے برداشت کرنے کے لیے والدین کو جھڑک دیتے ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے، ایک دن مجھے دیر ہو جاتی، پتے جھاڑتے جھاڑتے بکریوں کے آگے ڈالتے ڈالتے دن غروب ہو گیا، رات پڑ گئی، میں جب گھر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ دویا، وہ پیالہ بھر کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، میرے بچے بلکتے رہے، قدموں میں لپٹتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، میں نے کسی کو ایک گھونٹ دودھ نہیں پلایا۔ اللہ، میں نے اپنے والدین کے بیدار ہونے کا انتظار کیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں دیا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے، تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ والدین صبح بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا کہ ابو جی یہ دودھ پی لو، امی جان یہ دودھ پی لو۔ اس کے بعد میں نے بچوں کو دودھ دیا۔ یا اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا۔ یہ پتھر جو ہمارے غار کے منہ میں آ چکا ہے نا، اس کو دور کر دے۔ پتھر اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے اور پتھر ہلتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، روشنی اندر جا رہی ہے، دھوپ اندر جا رہی ہے۔ یہ والدین کے صلہ رحمی حسن سلوک کرنے کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلہ دیا اس کو۔ دو اور تھے، ایک کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا کی بیٹی پر فریفتہ ہو چکا تھا، میں نے اس سے مطالبہ کیا، اس نے 100 دینار، ایک دینار جو ہے نا 6.5 ماشے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے کا، 100 دینار آپ اندازہ لگائیں کتنا سونا بنتا ہوگا۔ اس نے بدکاری کے لیے محنت کی، مشقت اٹھائی، 100 دینار جمع کیا اس لڑکی کو دینے کے لیے۔ کہتا ہے کہ جب میں 100 دینار اس کو دے دیا، میں زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، میری آبرو کو خراب نہ کر۔ یا اللہ میں تیری خاطر اللہ سے ڈر کر، یا اللہ میں نے وہ پیسے بھی چھوڑ دیے تو بدکاری کرنی بھی چھوڑ دی، یا اللہ تیری۔ ایک کہنے لگا یا اللہ میں ایک مزدور رکھا ہوا تھا، وہ مزدور جب مزدوری کر کے شام کو میں نے اجرت دی نا تو وہ کہتا نہیں میری اجرت تھوڑی ہے، میری زیادہ بنتی ہے تو تھوڑی دے رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھئی تیری اجرت اتنی ہے، مزدوری تیری اتنی ہے، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا۔ کون کسی کے لیے کما کے دیتا ہے میرے بھائی؟ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اور یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ مال اسباب اس کی مزدوری سے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پھر بیچارہ ایک دن مجبور ہو کر میرے پاس آیا، کہنے لگا چلو میری وہی مزدوری دے دو، میرے گھر میں تو کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جتنے بھی اونٹ ہیں، جتنی بکریاں ہیں، جتنی گائیں ہیں اس جنگل میں چر رہی ہیں، ساری تیری مزدوری ہے۔ وہ کہتا بھائی میرے ساتھ مذاق نہ کر، اللہ کا نام میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں تو پہلے ہی بڑا پریشان ہوں، تو میرے ساتھ مذاق کرتا۔ میں نے کہا بھائی مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ جو کچھ بھی تجھے نظر آ رہا نا سارا تیرا ہے، یا اللہ تیری خاطر میں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ سارے کا سارا پتھر لڑک کر نیچے جا گرتا ہے اور غار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
بھائیوں، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ اب آپ نے اویس کرنی کا نام سنا ہوگا۔ یمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تھوڑی دور کا فاصلہ ہے، یمن کا علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر نا یہ پھلیری کے نشان ہوں گے، سفید داغ ہوں گے۔ اس کی ماں بوڑھی ہے، وہ ماں بوڑھی کی وجہ سے اس کی خدمت کی بنا پر نہ میرے پاس آ کر صحابی نہیں بن سکا ہے۔ ماں کی خدمت کرتے کرتے اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے میرے پاس آنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جب اس کی ماں وفات پا جائے گی نا، میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے جانے کے بعد وہ آئے گا تمہارے پاس۔ جب آئے نا تمہارے پاس، تم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو میرا اس کو سلام پہنچا دینا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کے ولی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ جو ماں کی خدمت کرتے وقت اتنا وقت نہیں ملا اسے کہ میرے پاس آ کر صحابی بن سکے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھنا اور اسی حالت پر اس کی موت کا آ جانا، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ وہ میرے پاس آ کر صحابی نہیں بن سکا، ماں کی خدمت کرتے کرتے جب آئے گا اس وقت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا۔ فرمایا کہ جب وہ آئے نا میرا اس کو سلام کہنا، اور دوسرا اس کو کہنا، میرا پیغام دینا کہ اس امت کے لیے دعا کر دے، اس امت کے لیے دعا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ وصیت کرتے ہیں، جو ماں کی خدمت کرنے والا انسان جو صحابی نہیں بن سکا ہے میرے بعد یہاں آئے گا، اسے میرا سلام پہنچا کر دعا کی اپیل کرنا میری طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، ماں کا یہ مقام، باپ کا یہ مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، غزوے میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں زندہ ہے۔ جا ماں کے قدم پکڑ، ماں کی خدمت کر، اگر تو نے جنت لینی ہے تو تجھے ماں کے قدموں کے تلے جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ یہ قطعاً آپ کے دماغ میں ناسور نہیں آنا چاہیے۔ یہ دولت جانے والی چیز ہے، دولت ڈھلتی چھاؤں ہے۔ اس خمار میں آ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ مت بھولیے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت کیا ہے؟ یہ دولت ہے کیا چیز؟ شاید پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی۔ ہمارے وہاں میاں چنو میں ایک آدمی بڑا مالدار تھا، کاروباری آدمی تھا، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کے جو کاروباری جن کے ساتھ لنک یا تعلق تھا وہ کھاتے لے کر آ گئے کہ اس نے نا ہمارے اتنے پیسے دینے، یہ دیکھو مال لے کر آیا ہے، پیسے اس کے کھاتے میں ہیں، اس نے پیسے دینے ہیں۔ تو بڑا بیٹا کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں نا قبرستان میں لے جاتا ہوں اور میں آپ کو اپنے ابے کی قبر پر کھڑا کر دیتا ہوں، میرے ابے کی قبر کو کھودو اور اسے جا کر پیسے لے لو۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ دولت تو اس طرح کا کام کراتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر عزت و آبرو چاہتے ہو، دنیا کے اندر اگر احترام چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو پوچھیں، دوا دارو کا بندوبست کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں حال چال پوچھ کے واپس آ جائیں۔
نہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ دیکھیں، اس کو پورا کریں آپ۔ یہ رشتہ داری کے تعلقات ہیں، اس سے آپ غریب نہیں ہو جائیں گے۔ رشتہ داری کے حقوق اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ یہ سیدہ اسماء جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری ماں، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی دونوں بیٹیاں ہیں، باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور ہے اور حضرت اسماء کی والدہ اور ہے۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی نا تو ان کی ماں مکہ سے آئی بیٹی کے پاس۔ ماں بیچاری غریب ہے، تو اس نے کہا کہ بیٹی کے مدینہ جا کر نا حالات سدھر گئے ہیں، کچھ پیسہ ٹکا آ گیا ہے، تو میں جاؤں بیٹی کو کہوں بیٹی میرا تعاون کرو، میں تیری ماں۔ وہ کافر ہے، مشرکہ ہے، یہ مسلمان۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ میں تو مسلمان بن گیا ہوں، یہ جہنم کا کٹا پلتا جا رہا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، یہ تو مشرک ہے۔ جو مشرک ہے، کافر والدین جو ہے نا، یہ کفر اور شرک کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ البتہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی خدمت ہے اس کا حق پھر بھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیاوی معاملات میں پھر بھی آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آگئی حضرت اسماء کی ماں حضرت اسماء کے پاس مدینہ میں کہ بیٹی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میں غریب ہوں۔ اب بیٹی کہتی ہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ پتنی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میری ماں ہے، میرے پاس آئی ہے، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امہ کے، اسماء اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک وہ کافر ہے، مشرک ہے، جس طرح کی بھی ہے، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تم۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے غیرت والے ہیں، بڑی غیرت ہے ان میں، اور اللہ تعالیٰ نے روحانی قوت اتنی دی ہے۔ ہم لوگ، ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں نا، سامنے سے کوئی بدماش، کوئی لچا لفنگا آدمی آ جائے نا، ہم اپنی عزت بچانے کے لیے راستہ بدل لیتے ہیں۔ بھی اس خبیث کے آگے کیا جانا ہے، کوئی منہ سے بات نکال دے گا، جو کوئی ایسا کام کر دے گا، ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدی کا سرچشمہ ابلیس لعین شیطان اگر حضرت عمر کو دیکھ لینا وہ سامنے سے آ رہا ہے، وہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس شرارت کے پتلے سرچشمے کو دیکھ کر ہم راستہ بدلیں۔ وہ حضرت عمر کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ اپنی گلی کوچے اور میں راستہ بدل کے چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں گئے، وہاں ریشمی حلے، ریشمی لباس، ریشمی جوڑے بک رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ ریشمی جوڑا ہے نا، یہ آپ خرید لیں، یہ بہترین جوڑا ہے، اس کی کڑھائی کی ہوئی ہے، بازو کڑے ہوئے ہیں، گلے پر کڑھائی کی یہ کام ہوا ہے، آپ اس کو خرید لیں۔ جب باہر سے وفد آئے نا، آپ اس کو زیب تن کیا کریں، عید کے موقع پر پہنا کریں، کوئی تہوار ہو وہاں پہن لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تو انکار نہیں کیا ہے کہ ایسے موقع پر نہیں پہننے چاہیے، پہننے چاہیے، بلکہ اپنے تقوی کی بنیاد پر آپ نے کہا اے عمر لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ ہمیں اللہ قیامت کے دن دے گا۔ اچھا، پھر اگلے دن ریشمی لباس، ریشمی جوڑے آ گئے، باہر سے غنیمت کا مال آ گیا،
حضرت عمر کو بلایا، وہ ایک ریشمی جوڑا آپ نے اٹھا کر نا حضرت عمر کو دے دیا۔ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ آپ میرا امتحان تو نہیں لے رہے؟ کہیں میری آزمائش تو نہیں ہے؟ ابھی تو کل کی بات ہے کہ میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ آپ یہ ریشمی جوڑا خرید لیں، تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ۔ آج مجھے آپ ریشمی جوڑا دے رہے ہیں، کہیں میرے ایمان کا امتحان تو نہیں لے رہے؟ کہیں میری پرہیزگاری کا امتحان تو نہیں لیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے ایمان کا امتحان لینا مقصود نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید، جو ارادہ کر کے کسی کے پاس چل کے جاتا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ ایک ہوتی مراد، حضرت عمر خود مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے مانگ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ اس دین کی مدد فرما، عمر بن الخطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ امتحان لینا مقصود نہیں ہے عمر، میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ تم بازار میں بیچ کر اس کی قیمت کو اپنے مصرف میں خرچ کر لو، اگرچہ تمہارے لیے یہ ریشم پہننا منع ہے، لیکن اس کو بیچو، بازار میں فروخت کر کے آؤ، اور اس کی قیمت جو تمہیں ملے وہ اپنے استعمال میں لاؤ، یا تم وہاں خرچ کر دو جن پر یہ حرام نہیں ہے یا جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، وہاں خرچ کر دو، وہاں دے دو۔ حضرت عمر نے پھر کیا کیا؟ ان کا ایک بھائی تھا ماں کی طرف سے، مکہ میں رہتا تھا، وہ بیچارہ غریب تھا۔ حضرت عمر نے صلہ رحمی کرتے ہوئے نا وہ ریشمی جوڑا اپنے بھائی کو بھیج دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صلہ رحمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کافر بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے وہ ریشمی جوڑا جو قیمتی تھا نا اس کو بھیج دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک رشتہ دار ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ہم بھی جوابی طور پر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جب وہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اس کو اچھے کھانے کھلائیں، جب وہ ہم اس کے گھر جائیں تو وہ ہمیں اچھے کھانے کھلائے، یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا ہم جوابی طور پر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کو مکافی کہتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے جوابی طور پر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیتے ہیں، یہ بھی مطلوب ہے۔ لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ اچھا برتاؤ کریں۔ جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ صلہ رحمی۔ میرے بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ گالیاں سن کر دعائیں دینا، پتھر کھا کر اچھے الفاظ کہنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے جگر گردے کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو صبر کیش ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑا کھلا دل رکھتے ہیں، جگر گردہ ہوتا ہے جن کا، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ گالیاں سن کر دعائیں دے، وہ رشتہ داروں کے برے سلوک کو دیکھ کر اچھا برتاؤ کرے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف عدالت میں چلا جاتا ہے، باپ نے بیٹے کے خلاف دعویٰ کر رکھا ہے، ماں بیٹی سے ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے،
اور خونی رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اصل صلہ رحمی یہ ہے، صل عمن قطعک، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو جو تجھ سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ کون ہم میں سے ایسے ہیں جو قطع تعلقی کرنے والوں سے اچھا برتاؤ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا، یہ چوٹ جن کو لگی ہے نا ان کو پتہ ہے کہ والدین کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، گاڑی کے پیچھے لگا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ جب ماں زندہ ہوتی ہیں تو پھر ایک ماں 8 بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن ماں کے 8 بچے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ 8 بچے ہو کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، جبکہ ایک ماں 8 بچوں کی پرورش کر لیتی ہے۔ یہ ماں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نا اس کو 3 کھجوریں دیں، 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، ایک دوسری بیٹی کو دے دی، تیسری کھجور کو 2 ٹکڑے کیے گٹھلی نکالنے کے لیے تاکہ میں اس کو کھا لوں۔ اتنے میں وہ دونوں کھجوریں بیٹیاں کھا کر فارغ ہوئے، پھر کھجوریں مانگنے لگیں۔ اس ماں نے اپنے لیے جو 2 حصے کر رکھے تھے نا، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ ماں تو اس طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارا برتاؤ ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس بیوی کی خوشنودگی کے لیے ہم ماں کی گستاخیاں کرتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ جب بیٹا اچھے منصب پہ چلا جاتا ہے نا، پروفیسر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ والدین بھی بیچارے وہ گھٹے گھٹے رہتے ہیں۔ یہیں یہ پروفیسر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم نے اونچی یہ بات کی نا، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ حالات تو اس طرح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان باپ کو دھکے دے گا، وہ اقصیٰ صدیقہ ہو، اور اپنے دوست کو قریب کر لے گا، اور اپنی بیوی کی بات کو مانے گا، وہ اقا امہ ہو، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج یہی حالات ہیں۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیں کہ میں وہ کام کروں تو میں اسی طرح ہوں، میرا عمل لکھا جائے گویا کہ میں زندہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ تو فوت ہو چکے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 کام تم کرو، 5 کام جب تم کرو گے نا، تیرا ثواب اللہ اپنے نامہ اعمال میں اسی طرح لکھے گا، تم زندہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ ہم میں سے اکثر ان کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے، تو آپ بھی اس 5 چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے ان کے لیے دعا کیا کرو، کثرت سے ان کے لیے دعا مانگا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعائیں مانگا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، اللہ کے ہاں تھوڑے زیادہ کی نہیں، اللہ کے ہاں اخلاص کی بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں باہر گیا ہوا تھا، اور میرے باہر جانے کی وجہ سے میں ماں کی خدمت سے غیر حاضر رہا ہوں، میری ماں بعد میں فوت ہو چکی ہے، اگر میں ماں کے پاس ہوتا تو وہ مجھے کو وصیت کرتی تو میں اس پر عمل کرتا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے نا کوئی صدقہ کرو۔ کیا صدقہ کرو یا رسول اللہ؟
فرمایا کہ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک کنواں کھدوایا۔ عرب کی زمین میں کنواں کھودنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین، پانی نیچے دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ میں کنواں لگاتا ہوں۔ سعد نے پیسہ خرچ کر کے ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوایا، اس کا نام رکھا بئر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اپنے ماں باپ کے نام پر صدقہ خیرات کیا کریں، اور جن لوگوں سے ماں باپ کا پیار تھا، تعلق تھا نا، ان لوگوں سے تعلق رکھا کریں۔ جو ماں باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ماں باپ کے عہد کو تازہ رکھیں، استغفار کثرت سے کریں۔ یہ روٹین بنا لیں، ماں باپ ہے نا، یہ قبرستان میں بھی جانے کی عادت ڈال لیں، کبھی جا کر ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر دیں، آپ کو یاد آ جائے یہ میرے ماں باپ کی قبر ہے، یہ قبرستان ہے، یہ شہر خاموشہ ہے، اور یہاں آ کر ہر انسان کفن کے ساتھ تھیلی نہیں لگی ہوتی ہے، کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی ہے، ہر انسان بغیر کچھ لیے قبر میں جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ آپ قبرستان میں جائیں گے نا، آپ کو آخرت کی یاد آئے گی کہ یہاں ہم نے آنا ہے۔ یہ روٹین بنا لیں آپ کہ کبھی قبرستان میں جانے کی عادت ڈالیں، وہاں جا کر والدین کے لیے دعا کریں۔ دعا تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے نا، اس کے جذبات انسان کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ قبر ماں باپ کے سامنے ہوتی ہے کہ میری ماں یہاں دفن ہے، میرا باپ یہاں دفن ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے نا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ان بچوں کو بتاؤ، ان کو تعلیم دو کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ ہماری جو اسکولوں کی، کالج کی یہ تعلیم ہے نا، یہ انسان کو اس قابل تو بنا دیتی ہے کہ وہ 4 ٹکے کما سکے، پیسے کما سکے، کوئی ملازمت اچھی مل جائے، لیکن انسان کو انسان بنا دے، والدین کے حقوق کا پتہ لگ جائے کہ میرے ماں باپ کا حق کیا ہے، یہ آپ کو اسکول کالج کی تعلیم نہیں بتلائے گی۔ ان کو اتنی تعلیم تو دے دو کہ آپ کے جانے کے بعد یہ بیچارے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا تو کرنے کے قابل رہیں، اتنی تعلیم تو ان کو دلوا دو۔ اللہ نے آپ سے قطعاً یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تم بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، یہ آپ سے سوال قطعاً نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ سوال ضرور ہونا ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی کتنی فکر کی ہے تم نے۔ تو ہاں، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، استغفار کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، ان کے جو وعدے لوگوں سے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کیجئے، اور جن کے ساتھ والدین کے تعلقات تھے ان کے ساتھ تعلقات کو رکھیے۔ یہ 5 کام اگر آپ نے کر لیے، صدقہ خیرات کرنا، دعا کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، اور ان کے جو دوست و احباب ہیں ان سے تعلقات رکھنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اگر یہ کام آپ نے کیے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ چلیے میدان میں آئیے۔ اگر آپ کو واقعی ماں باپ سے محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے، والدین کے بڑے حق ہیں، رشتہ داروں کے بڑے حق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کیجئے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں، صف اول کے نمازی بن گئے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی سنت کے مطابق رکھ لی ہے، رکھنی چاہیے، اور آپ کی شرارت ٹخنوں سے اونچی ہے، آپ یہ سمجھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ نہیں، کچھ اور حقوق کی بھی ہے جن کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، وہ یہی ہیں، یہ رشتہ داروں کے حقوق،
رشتہ داروں کے تعلقات کی تازگی. اور یہی بات کا مطالبہ میرے پیغمبر نے قریشیوں سے کیا تھا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں، میں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، اس رشتہ داری کے حق کو تو ادا کرو، اس کو تو تازہ رکھو. میں اور کوئی مطالبہ نہیں، میری بات کو مانو یا نہ مانو. الا المودۃ فی القربى، اس قربہ، رشتہ داری، قرابت داری، اس کی محبت تو مجھے دو، یہ تو میرا حق بنتا ہے. تو میرے بھائی، یہ رحم کے رشتے جو ہیں، جو خونی رشتے ہیں، جو سسرالی رشتے ہیں، ان کو بحال رکھیے گا. یہ دنیا میں بھی عزت کا باعث ہیں اور قیامت کے دن بھی عزت کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس رشتہ داری کے حقوق کو تازہ رکھیں، ان رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں. یقین جانیے آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کو رزق بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور آپ قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے. یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. اور آپ نے ہی یہی فرمایا ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے نا، خونی رشتوں کو پامال کرنے والا ہے، اس دولت کے خمار میں آ کر وہ رشتہ داروں کے حق ادائیگی نہیں کرتا ہے، وہ 100 نمازیں پڑھ لے، تہجدیں پڑھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہم اہدنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی. پہلے اللہم اہدنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، یہ 3 کلمے ہیں. سبحان ربک رب العزت.